لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عربی کے جملے میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا، جس کا ڈیفرنٹ طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ تاکید کے مفہوم کے لیے کون کون سے الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک لفظ سے شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ہم مزید تفصیلات اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں اس کی۔ عربی جملے میں یقین یا تاکید یا اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انا۔ آپ نے اس کو بہت زیادہ پڑھا سنا ہوگا۔ انا کا مطلب اردو میں کیا جاتا ہے بے شک، یقیناً، تحقیق، ڈفرینٹ میننگ میں آتا ہے۔ اب انا کسی بھی جملے میں گرامیٹیکلی کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، کچھ اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا میں جملہ لکھتا ہوں زید صالح، زید نیک ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں بے شک زید نیک ہے، تو میں اس کے شروع میں انا لے کے آ جاتا ہوں۔ انا، اب انا نے کرنا کیا ہے؟ آپ کا زید کیا ہے؟ مبتدا، اور صالح ہے خبر۔ تو انا آپ کی جو مبتدا کو افیکٹ کرے گا، مبتدا کو وہ حالت رفع سے نصب میں لے جائے گا۔ ان زیدن صالح، یہ پہلی تبدیلی کہ اس نے صرف اور صرف مبتدا کو افیکٹ کیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ صرف اور صرف مبتدا کو افیکٹ کیا ہے، خبر کو کچھ نہیں کہا، مبتدا کو۔ انا آیا، آج سے آپ یہ باتیں سیکھنا شروع کر دیں کہ کون سی چیز کہاں پہ تبدیلی لاتی ہے۔ تو انا نے کیا کیا کہ انا نے مبتدا کو افیکٹ کیا اور مبتدا کو کر دیا نصب، میننگ بن گیا بے شک زید نیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ انا نے اس جملے کی صدارت سنبھال لی، وہ شروع میں آ گیا۔ جیسا کہ ہم شروع سے اس بات کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ایک مبتدا ہوتا ہے، پھر خبر ہوتا ہے، قائم مقام خبر ہوتا ہے، یا خبر مقدم یا مبتدا مؤخر۔ تو اب اس صورت میں ہم گرامیٹیکلی کیا کیا نام دیں گے؟ انا حرف تاکید کہلایا، حرف تاکید یعنی ایسا حرف جو تاکید کے لیے آیا ہے۔ اب یہ کہلایا اسم انا، اور یہ کہلائی خبر انا۔ یہ آپ کی خبر انا بن گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہمارا مبتدا تھا حالت رفع میں، اور مبتدا کی اب حالت بن گئی نصب، ہم اسے مبتدا نہیں کہہ سکتے، اور انا شروع میں آ چکا ہے۔ تو اب انا نے ایکچولی اس جملے کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اور ٹیک اوور کرنے سے تو وہ تمام چیزوں کی مناسبت بھی انا سے ہوگی۔ اب یہ اسم انا کہلایا اور یہ خبر انا کہلائی۔ ان زیدن صالح، اگر ہم ایک اور ترجمہ کریں، ایک اور لفظ لکھیں، اللہ غفور، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آپ اس کے اندر اگر انا کا استعمال کریں تو کیا ہوا؟ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انا اگر ہم شروع میں لگائیں تو انا کیا کرے گا؟ ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر ہم کرتے ہیں دونوں لڑکے الولدانی صالحانی، دونوں لڑکے نیک ہیں۔ اب میں کہتا ہوں اس پہ انا لگائیں۔ اب آپ اگر یہاں پہ لگاتے ہیں انا
تو انا کے بعد آپ کو چینج کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ انا نے مبتدا کو افیکٹ کرنا اور مبتدا کو حالت نصب میں کر دینا. اب والدانی کی نصب کیا ہے؟ ان الوالدین صالحانی. خبر کو کچھ نہیں ہوگا, صرف مبتدا افیکٹ ہوگا. بے شک دونوں لڑکے نیک ہیں. ان الوالدین صالحانی. اب مسلمان سچے ہیں. المسلمون صادقون. المسلمون صادقون. اس کے شروع میں ہم لگاتے ہیں انا سے کیا تبدیلی آئے گی؟ دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, جو مبتدا ہے وہ افیکٹ ہوگا, مبتدا کس حالت میں چلا جائے گا؟ اس کو حالت نصب میں کریں گے آپ. ان المسلمین ان المسلمین صادقون. ان المسلمین صادقون. یقیناً بے شک مسلمان سچے ہیں. یہ تو انا کا استعمال ہم نے اسماء پر کیا. اب اگر انا کے بعد انا کے ساتھ مزید کچھ چیزیں ہم لاتے ہیں. انا اگر ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے, پوائنٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں کرنا. پوائنٹ امپورٹنٹ کیا ہے جی؟ حالت نصب میں کرنا. الحمد للہ. الحمد للہ. شروع میں انا لگائیں. انا نے کیا کیا؟ الحمد کو نصب. ان الحمد للہ. بے شک یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ان الحمد للہ. اب میں کہنا چاہتا ہوں تم سچے ہو. انت صادقن. انت صادقن. تم سچے ہو. اب اس پہ ہم انا کا استعمال کرتے ہیں. اب انا نے کیا کرنا ہے؟ انا نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے, اس کو نصب کرنا ہے. اور انتا کے لیے نصب کیا ہے؟ ہم نے نصب اور جر کے ضمائر پڑھے تھے. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا اور نا. تو یہ بنے گا. اب یہاں پہ آئے گا کاف اس کی جگہ پہ, صادقن. اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نصب اور جر کے جو ضمائر ہیں یہ اٹیچ ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی اکیلے نہیں لکھے جاتے. تو اس لیے آپ اس کو ملا کر کہیں گے انکا صادقن. انکا صادقن. اب بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انک رسول اللہ. اب انا کو آپ اگر پورے ضمائر کے چارٹ میں لے کے جائیں تو انہو, انہما, انہم, انہا, انہما, انہن, انکا, انکما, انکم, انکی, انکما, ان کننا. اور جمع متکلم اور جمع کے لیے تھوڑا سا اسپیشل قاعدہ ہے. انا پلس یا بن گیا انی, اور انا پلس نا بن گیا انا. اب ہم یہ جو دعا میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک, اے اللہ یقیناً میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہم انا نسألک, یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو وہ اب انا اور انی پر بنتا ہے. انی میں اور انا ہم. اب یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ پریکٹس میں کرواؤں گا. میں کلاس کے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ کو ایکسرسائزیں بھیجوں گا. اس ایکسرسائز کو آپ نے کوشش کرنا ہے کرنے کی. مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو افیکٹ کرتا ہے. اس مبتدا کے افیکٹ کرنے سے وہ مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے, اور خبر جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مبتدا جو ہے وہ اسم انا کہلاتا ہے, اور خبر انا کہلاتا ہے, جبکہ مبتدا اور خبر کی جو نامینیشن اس کو دی ہوتی ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. اب اگر ہم کچھ اور ایگزامپل لیں کہ جس میں مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہو, مبتدا مؤخر کی صورت میں کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے کچھ ایگزامپلز کی تھی پچھلے لیکچر میں. فی البیتی رجل. اس لیے میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس میں اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ مبتدا جب حروف جر آ جائیں گے تو مبتدا نہیں کہلائیں گے. اس میں کہتا ہوں آپ انا لگائیں. اب انا نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا پہ افیکٹ کرنا ہے,
اور مبتدا ہمارا مؤخر ہے، مبتدا ہمارا آگے آ رہا ہے، تو انا اٹھ کے اس کے اوپر افیکٹ کرے گا تو کیا بن جائے گا؟ ان فی البیت رجلا، رجلا یقیناً گھر میں کوئی آدمی ہے، ان فی البیت رجلا، یہ تو مؤخر والی ایک سچویشن ہے. اور دوسری ایک اور سچویشن اگر میں آپ کے سامنے لکھوں، ھذا الولد طبیب، ھذا الولد طبیب، یہ مرکب اشاری ہے ہمارا، ھذا الولد طبیب، اس کے اوپر انا لگائیں. انا نے کیا کرنا ہے؟ یہ لڑکا ڈاکٹر ہے، بے شک یہ لڑکا ڈاکٹر ہے. ان ھذا الولد طبیب، مبتدا پہ افیکٹ ہوا، آپ کا یہاں پہ اشارہ بھی منصوب ہے اور مشار الیہ دونوں منصوب ہو گئے. تو یہ ایک ڈیپ سٹڈی ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. میں آپ کو یہاں پہ صرف گائیڈ کر سکتا ہوں، کوشش آپ نے خود کرنی ہے. میرا واٹس اپ گروپ، میرا واٹس اپ نمبر اویلیبل ہے. پلیز آپ کو کوئی کویسچن ہو لیکچر سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ایکسرسائز کرواؤں گا. کہیں بھی کنفیوژن ہے میں اس کنفیوژن کو دور کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو لیکچر میں گائیڈنس دے سکتا ہوں، اس کے بعد مزید ایکسرسائزز اس کے لیے آپ خود کوشش کریں اور مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی مدد کرنے کی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. یہ ایک شارٹ ایک طریقہ ہے، مجھے یقین ہے اس بات میں کہ آپ کو تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، تو اس کے لیے میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. انشاءاللہ اب لیکچرز کے اندر ایک ترتیب بھی ہوگی، ایک روانیت بھی ہوگی. بیچ میں رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ گیپ آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے روزے قبول فرمائے، ہماری عبادت قبول فرمائے. اللہ سے دعا کو ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمد للہ رب العالمین.